ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے گھبرائے ہوئے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کے ہمیں اپنی رویداد سناتے ہیں کہ پیر سائیں وہ ہماری فلاں چیز وہ گم ہو گئی، اور حساب کر کے ذرا بتائیں کہ وہ چیز کہاں گئی، وہ چوری ہو گئی ہے، بتائیں کہ وہ چور کون ہے اور وہ کہاں چلی گئی، یا گھر سے بچہ بھاگ گیا ہے وہ کہاں ہوگا، اس وقت کس حال میں ہوگا۔ اور وہ عجیب نظریے بنا کے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سی پیر سیاں تساں تو وڈی نظر آ لے ہو، تساں تو بڑی اچھی نظر آ لے ہو، تے تاری نظر بڑی بلند پرواز کریں دی، تساں تو اندھیرے چ دیکھ لیندے ہو، یعنی آپ اندھیروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں، نظر بہت بلند پرواز کرتی ہے۔ یعنی ہمارے متعلق بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ نظریے لے کے آتے ہیں اور عقیدے انہوں نے گھڑے ہوتے ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہوتا تو ہم تھانے میں بیٹھے ہوتے، بیچارے بے گناہ لوگوں کی وہاں پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم بتا نہ دیتے پولیس والوں کو کہ بھئی ان کو نہ مارو، یہ چور نہیں ہے اور یہ چور ہے۔ تو یہ ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے، اور نہ ہمیں اس کا کوئی پتہ چلتا ہے۔ جو کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی ٹوہ لگاتا ہے، اندازے لگاتا ہے، اصل حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، غیب کا صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن بعض بیچارے اتنے سادہ لو ہوتے ہیں کہ ان پر ہماری باتوں کا اثر جو ہوتا ہے بیکار ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں صحیح نہیں، تساں جڑا اپنے آپ کو لکیندے پے ہو، تو آپ کو پتہ لگ ویندا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ ہمیں نہیں بتا رہے۔ تو ایسے حضرات کو میں سمجھا بجھا کر میں ایک وظیفہ بتایا کرتا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے اول تو وہ جو گم شدہ چیز ہوتی ہے یا بھاگا وہ انسان ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، یا وہ چیز مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کا ازالہ کر دیتا ہے، نقصان پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، اور یہ بعض لوگوں کو تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ایسا کیا کریں کہ کسی قاری صاحب سے جا کے یہ اپنا تلفظ کو درست کروا لیں، کیونکہ ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ غلط پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، کوئی عجیب و غریب ہوتے ہیں جی، وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اپنا تلفظ پہلے درست کروائیں، اس کے بعد یہ پڑھنا شروع کریں۔ اسلام نے ہمیں انہی الفاظ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اچھا، میں جن لوگوں کو یہ میں وظیفہ بتاتا ہوں تو وہ لوگ پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں پیر سیاں آسے وظیفہ پڑھو کہ نہیں کوئی سارا بندہ تو نہ مر، ویسی یعنی وظیفہ پڑھنے سے ہمارا کوئی آدمی تو نہیں مر جائے گا، کیونکہ عام طور پر کسی کی موت کی خبر سن کر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے وہ بھی ڈرتے ہیں کہ شاید ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارا بھی کوئی آدمی مر جائے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر میں رات کے وقت چراغ جل رہا تھا، اور ایک ہوا کا جھونکا آیا تو وہ ہوا کے جھونکے سے میرا چراغ وہ بجھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پاس کھڑے تھے، آپ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چراغ کے بجھنے پہ بھی آپ نے انا للہ پڑھا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک میں خلاصہ سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو موت پہ پڑھا جاتا ہے کسی کی موت کی خبر سن کر، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح بیان فرمایا کہ موت بھی تو ایک نقصان ہے، اور یہ چراغ کا جو بجھ جانا ہوتا ہے یہ بھی ایک نقصان ہے، تو یہ نقصان پر پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے یہ حدیث کا جو ایک مطلوب سنایا ہے، مقصود سنایا ہے، خلاصہ سنایا ہے، یعنی ہر بار حدیث نہیں سنائی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت لاجواب عمل ہے۔ میں نے گم شدگی کے متعلق جن لوگوں کو بتایا ہے، الحمدللہ یا تو ان کی چیز مل جاتی ہے، یا بھاگا ہوا آدمی وہ واپس آ جاتا ہے، یا گم شدہ جو بندہ ہوتا ہے یا بھاگا ہوا بندہ یا گم شدہ چیز وہ ساری واپس مل جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ رشتے سے جواب دے کر چلے جاتے ہیں کہ رشتہ پہلے طے ہو گیا، منگنی بھی ہو گئی، بعد میں کوئی انبن ہوئی، رشتے سے جواب دیا اور چلے گئے، یہ ان کو کوئی اور پسند آ گیا،
لیکن یہ جن کے ہاں سے بھاگا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتے والے ہمارے پاس واپس آ جائیں، دوبارہ ہمارا تعلق ان سے جڑ جائے، تو یہ وہ رشتے بھی واپس آ جاتے ہیں، اور بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں، صحتیں جو ہے نا وہ واپس آ جاتی ہیں۔ یہ میاں بیوی کے اندر جو ناراضگی ہوتی ہے، خدا کا ایسا نظام حرکت میں آتا ہے کہ یہ ناراضگیاں جو ہے نا یہ دور دور تک نظر نہیں آتی، بھاگ جاتی ہیں ناراضگیاں بھی، اور تباہ شدہ کاروبار جو ہوتے ہیں یہ بھی بحال ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کیا کیا فائدے بتاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود پڑھیں گے نا تو اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے فوائد دیکھیں گے۔ بہت لاجواب عمل ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہ وظیفہ گھر میں خود کرنا ہے۔ بس آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پر حکیم ثناء اللہ آفیشیل کے نام سے میرا چینل موجود ہے، آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اور لال رنگ کی لکھائی والا جو سبسکرائب لکھا ہوا ہے اسے بھی کلک کرنا ہے، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی آپ نے ہاتھ لگا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مصائب اور مشکلات کو دور فرمائے، ان کی صحتوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔